السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان. آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں میرا سوداگر میرا دلدار کی ایپیسوڈ نمبر 4. ناول ہے اس رائٹر ہیں اس کی ایمن رضا. بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. یقیناً تمہیں رات اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں مرد ہوں یا نہیں. کیوں میں صفاف صحیح کہا نا میں نے. اور ویسے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر تم خود کو میرے نام کرو گی تو ہی میں تمہاری بہن کی تصاویر ڈیلیٹ کرواؤں گا, بلکہ ہر جگہ سے کروا دوں گا. آفاف کے گال شرمندگی سے اس کی اتنی بے باک بات پر تپ اٹھے تھے. کر تو چکی ہوں خود کو آپ کے نام. آپ اور کیا چاہتے ہیں, وہ پٹ ہی پڑی تھی. کس نے کہا کہ میں نے ایک رات کا کہا تھا لٹل تھنگ. یہ قیمت تم ہر رات میرے ساتھ گزار کر چکاؤ گی. میں اپنی بہن کو سمجھاؤں گی. وہ نادان ہے. اسے اپنا برا بھلا نہیں پتا. وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی. آپ پلیز ایسا مت کریں. اس نے نم آنکھوں سے کہا. نادان وہ ہے یا تم, جو اس کی چالاکی نہیں سمجھ پا رہے. سردار نے اخبار پھینک کر لمحے میں اسے اپنی دسترس میں کرتے اس کے لبوں کو نشانہ بناتے کہا, جبکہ اس کے لیے سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا. وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی. اس کی حالت کا خیال کرتے سردار نے اسے چھوڑا تو وہ فوراً پیچھے کو ہوتی اپنا سانس بحال کرنے لگی. کبھی نہیں. تمہارے جیسے شخص کے ساتھ تو میں اپنی زندگی کبھی نہیں گزاروں گی, اس نے چیختے ہوئے کہا. اس کے لب اور گردن سرخ پڑ چکی تھی. اچھا واقعی, سردار نے دلچسپی سے کہا. سوچ لو, ایک کلک اور تمہاری بہن کی تصاویر سوشل میڈیا پر ٹاپ رینکنگ پر ہوں گی. اور اگر یقین نہیں تو لگاؤ شرط, میرے سے آدھے گھنٹے میں ملین لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کر دیں گے. کیا کہتی ہو پھر؟ اس کی بات سنتے آفاف گھٹنے کے بل گری تھی اور سسک سسک کر رونے لگی تھی. اسے اس حال میں دیکھ نہ جانے کیوں سردار کے دل میں درد کی لہر اٹھی تھی, اور یہ پہلی بار تھا جسے اس نے نظر انداز کر دیا تھا. کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے, یا پھر وہ دھڑکتا نہیں جو تم ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ روتے روتے اس کی ہچکی بن چکی تھی. ہے نا دل میرے سینے میں لٹل تھنگ, لیکن بس وہ تمہارے لیے دھڑکتا ہے, یقین کرو. اس نے ایک گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھتے اس کی لٹ کو گالوں کے پیچھے رستے اسے جانسار نظروں سے دیکھتے کہا. جس کی خبر اسے خود بھی نہیں ہوئی. اب کیا قیمت چکانی ہوگی مجھے؟ اس نے سر نیچے کر کے پوچھا.
زیادہ نہیں، بس 200 بلین۔ کیا؟ کیا مگر؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، مجھے وقت دیں۔ اس نے اپنی ہمت اکٹھی کرتے کہا۔ اس نے عفاف کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے قریب ہوا اور ہوش میں آتے بولا، خود کو میرے نام کر دو لڑکی، تب تک جب تک میں تم سے بور نہیں ہو جاتا۔ اس کی بات سنتے عفاف کا ہاتھ اٹھا تھا جسے سردار نے بیچ میں ہی روک لیا تھا۔ غور سے کانٹریکٹ پڑھ لو، کہیں مجھے تھپڑ مارنے کی سزا تمہارے گھر والوں کو نہ بھگتنی پڑے۔ اس نے عفاف کی گود میں کانٹریکٹ پھینکتے کہا، ویسے ہم میاں بیوی ہیں، ہم میں سب جائز ہے۔ اس نے ایک آنکھ بند کرتے کہا، عفاف نے کانٹریکٹ دیکھا جہاں ایک رات کی قیمت 10 ملین تھی۔ اس کو کیا لگتا ہے کہ میں اس قیمت پر اس کا شکریہ ادا کروں گی؟ سوچ لو، تمہارے پاس بس یہی دو راستے ہیں، یا یوں کہیں آگے کنواں پیچھے کھائی ہے۔ پوری رات اس نے یہ سوچنے میں لگا دی تھی اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سردار کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بس کچھ وقت کی بات تھی، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی تھی۔ اور ویسے بھی وہ اس کا شوہر تھا، اپنے پاس آنے سے تو وہ اسے چاہ کر بھی نہیں روک سکتی تھی۔ مگر اسے گناہوں کی دلدل سے نکالنے کی کوشش ضرور کر سکتی تھی، اور وہ یہ کرنے کا پختہ ارادہ کر بھی چکی تھی۔ آج صبح سے سردار اسے جو کام کہتا وہ چپ کر کے خاموشی سے بغیر کسی ہاں نہ کے کر دیتی۔ اس کی خاموشی اور فرمانبرداری کا قائل ہوا تھا سردار۔ آج ہم کروز پر جا رہے ہیں سمندر میں، مگر مگر کہاں اور کس لیے؟ سردار نے آئی برو جھکا کر دیکھا تو وہ پھر خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ آج موسم بہت سہانا تھا، وہ دونوں شپ کے کنارے پر بیٹھے فشنگ کر رہے تھے، مگر سردار کے ہاتھ ایک بھی مچھلی نہیں لگی تھی، جبکہ عفاف صرف اس کا منہ تک رہی تھی۔ وہ بچپن میں اپنے بابا کے ساتھ آیا کرتی تھی، اسے فشنگ آتی تھی، مگر اس نے سردار کو بتانا ضروری نہ سمجھا۔ جلدی کرو، مچھلیاں پکڑو، یاد رہے ایک مچھلی کے تمہیں 1 لاکھ ملیں گے۔ جتنی زیادہ تم مچھلی پکڑو گی اتنی کم راتیں تمہیں میرے ساتھ گزارنی ہوں گی۔ سردار کی بات سنتے وہ اچھمبے سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ سردار کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے، کیا تمہیں کہیں سے بھی شبہ ہوا
کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس کی بات سن کر عفاف نے جھٹ سر نامے ہلایا اور اس سے فشنگ اسٹک لی، جس نے ابھی تک اس میں چارہ ہی نہیں ڈالا تھا، تو بھلا مچھلیاں کیسے پکڑی جاتی؟ کچھ ہی لمحوں میں اس نے ایک مچھلی پکڑ لی تھی۔ یاہو، میں نے پکڑ لی! اس کی خوشی دیکھ کر سردار کے دل میں بھی انوکھی خوشی جاگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھے گھنٹے میں وہ 6 مچھلیاں پکڑ چکی تھی۔ مینیجر، یہ مچھلیاں دھیان سے رکھنا، اس ایک مچھلی کی قیمت 1 لاکھ ہے۔ عفاف کو خوشی سے کہتے مینیجر کو وہ بالٹی سنبھالنے کے لیے دی۔ بھلا کون پاگل یہ ایک مچھلی 1 لاکھ میں خریدے گا؟ وہ ہلکے سے بڑبڑایا تو سردار نے اسے تیوری چڑھا کر دیکھا۔ کیا تمہیں میری قابلیت پر کوئی شک ہے خرم؟ کیونکہ یہ مچھلیاں اس لڑکی سے میں نے ہی خریدی ہیں، 7 لاکھ میں۔ اس کی سرد آواز میں وارننگ محسوس کرتے اس نے بمشکل جھوٹ نکلا۔ نہیں سر، جب آپ نے کہا ہے تو واقعی ایسا ہی ہوگا۔ وہ مچھلیاں لے کر وہاں سے رفو چکر ہوا تھا تاکہ سردار کے ہاتھوں اس کی درگت نہ بن جائے۔ کچھ دیر بعد جب عفاف کو اپنے کندھے پر بھاری پن محسوس ہوا تو اس نے چونک کر اس طرف دیکھا جہاں سردار اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ کیا میں اسے اٹھا دوں؟ مگر میں نے کبھی اسے اتنا تھکن زدہ نہیں دیکھا۔ رہنے دیتی ہوں۔ پر میرا کندھا… چلو خیر ہے۔ اس نے سردار کا سر صحیح سے اپنے کندھے پر رکھتے کہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب سردار کی آنکھ کھلی تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں سو گیا اور تم نے مجھے جگایا بھی نہیں۔ سردار نے اپنے بال سہلاتے کہا۔ مجھے تو آپ کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں لگا، بس اسی لیے ہی، اس نے خواہ مخواہ شرمندہ ہوتے کہا۔ تو سردار اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے گیا جہاں فرائیڈ مچھلی کی خوشبو چاروں طرف پھیلی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش ہو کر اس مچھلی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ 1 لاکھ کی ایک مچھلی بھی اتنی لذیذ اور عمدہ ہوگی۔ اس نے مچھلی کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے عفاف کو مانی خیزی سے کہا تو وہ شرمندگی سے سرخ ہو گئی۔ دل میں یہ خیال بھی تھا کہ چلو کچھ راتیں تو اس اذیت سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ 2 دن وہاں گزار کر وہ گھر آ چکے تھے۔ عفاف ناشتہ کر رہی تھی جبکہ سردار نظریں جھکائے بغیر یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ عفاف ذہنی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ یونی کا خرچ کیسے پورا کرے گی، کیونکہ سردار نے اس کی یونی جانے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ اسی کچرے کی اسپیڈ سے ناشتہ کرنے کا ارادہ ہے یا یونی جانے کا بھی ارادہ ہے؟ سردار نے عفاف کی خواہش کو زبان دیتے کہا۔ جانا ہے جانا ہے، اس نے فوراً کھڑے ہوتے کہا اور سردار کے پیچھے لپکی جو باہر پہنچ چکا تھا۔ مہنگی ترین گاڑی دیکھ کر وہ ان سوچوں میں گم تھی کہ وہ اب اس گاڑی میں کیسے جائے، کیونکہ اگر وہ اس گاڑی میں جاتی تو آسانی سے لوگوں کی نظریں کا مرکز بنتی۔ ڈرائیور دوسری گاڑی لاؤ۔ سردار نے دوسری بار اس کے دل کی بات پڑھ لی تھی اور کچھ دیر میں وہ ایک سادہ سی گاڑی میں عفاف کی یونی جا رہے تھے۔ آفس میں ملاقات ہوتی ہے، یہ کہتے ہی اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا جو گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ کہاں تھی تم آفی؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ اس کے اندر آتے ہی اس کی بیسٹی حرم اس کے گلے کا ہار بنی۔ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے وہ دونوں کچھ بات چیت کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ اس کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا، تبھی وہ سردار کی کمرے میں چلی گئی۔ سردار کے ساتھ اس کی یونی کی ڈیل تھی، وہ اسی کے متعلق بات کرنے گئی تھی۔ وہ جو ہی اندر پہنچ کر ریسیپشنسٹ کے پاس پہنچی تو اس نے گھور کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ یہ سردار کو بتا دیں عفاف آئی ہے۔ لڑکی، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟
تمہیں کیا لگتا ہے تم سردار کو بلاؤ گے وہ بھاگی بھاگ کے چلے آئیں گے؟ بہت دیکھی ہیں تم جیسی، بہت آئی اور بہت گئی، اپنا وقت برباد مت کرو، کہیں اور جا کر ٹرائی کرو۔ ریسیپٹن اور اس کی ساتھی نے مل کر اس کی طرف دیکھتے کراہت آمیز لہجے میں کہا۔ آج کی ایپیسوڈ یہی ختم ہوتی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔